بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ کے لیے، درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ۔ معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، دینی اسلامی ماؤں بہنوں، سابقہ خطبہ جمعہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتحیات کے حقوق اور امت کے ذمے اللہ رب العالمین نے آپ سے متعلقہ جو فرائض رکھے ہیں، ان میں سے ہم نے ایک بنیادی چیز پہ بات کی تھی جو اللہ رب العالمین نے امت کو سکھائی ہے، اور وہ یہ تھی کہ جناب رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کا ادب کرنا اور آپ کو تعظیم اور توقیر سے نوازنا، یہ آپ کی امت کے ہر فرد کا ایک بنیادی ذمہ اور فرض ہے، جس سے کسی صورت بھی پہلو تہی نہیں کی جا سکتی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ایک دوسرے حق پہ ہم بات کر رہے ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام کی ذات سے متعلق ہے، اور اس کا تعلق بھی ادب سے ہے، احترام، تعظیم اور توقیر سے ہے، لیکن وہ آپ کی ذات کے ادب اور احترام سے ایک قدم آگے آپ کی بات، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر اور آپ کا کوئی بھی عمل، اسے اپنی زندگی میں اپنانا، اسے تسلیم کرنا اور اسے وہ اہمیت دینا جس اہمیت کا وہ حامل ہے، یہ بھی ایک حق ہے جو جناب رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی امت کے ذمے اللہ نے رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کا بڑا احترام کرتا ہے اور آپ سے محبت کا دعوے دار ہے، لیکن اس احترام، تعظیم اور توقیر میں صرف اور صرف وہ جناب رسول اللہ علیہ السلام کی ذات تک محدود ہے، آپ کی بات، آپ کا قول اور آپ کا فعل، اس چیز کو وہ نہیں دیکھتا کہ اس میں کیا بتایا گیا، کیا بیان کیا گیا، تو یاد رکھیے ایسے شخص کا ادب اور احترام اللہ کے ہاں قابل قبول قطعی طور پہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی صرف ذات کا احترام وہ تو مشرکین مکہ میں بھی موجود تھا، ان کو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل قبول تھے۔ کئی مواقع ایسے ہیں کہ جہاں سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ قریش مکہ کو عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ شاید کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، وہ آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے اور کرتے بھی تھے، آپ کی سچائیوں کی گواہیاں دیتے تھے، آپ کے اخلاق،
آپ کی امانت اور دیانت کی شہادتیں ان کی زبانوں سے آپ کو ملیں گی، لیکن وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسالت اور نبوت کے منصب پہ فائز نہیں سمجھتے تھے۔ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ محمد ابن عبداللہ کو مانتے تھے، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آج بھی رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کا احترام تو بہت ہے اور اس کی توقیر اور تعظیم تو ہے، لیکن آپ جس رسالت و نبوت کی حیثیت سے اس دنیا میں مبعوث کیے گئے ہیں، اس کو ماننے سے اگر لوگ انکاری ہیں تو شاید اس دور کے مشرکین اور آج کے مسلمانوں میں عملی طور پہ پریکٹیکلی کوئی زیادہ بڑا فرق نہیں رہ گیا۔ اللہ رب العالمین کا جو مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی دونوں حیثیتوں کو تسلیم کیا جائے۔ آپ محمد ابن عبداللہ ہیں، یہ آپ کا ذاتی تعارف ہے، اور آپ محمد الرسول اللہ ہیں، یہ اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت کے منصب پہ جو فائز کیا ہے، یہ اس معنی میں آپ کا تعارف ہے۔ دونوں حیثیتوں کو قبول کرنا یہ ایک مومن اور مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے۔ کسی ایک حیثیت کو تو تسلیم کر لیا جائے اور دوسرے کو رد کر دیا جائے، یہ مسلمان مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ مشرکین مکہ یہی کرتے تھے۔ اگر اللہ کے رسول الاسلام نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے پوچھا ہے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ مجھے سچا پایا کہ جھوٹا پایا، تو سب نے یک زباں ہو کے گواہی دی ہے، ما جربنا علیک الا صدقا، ہمارا تجربہ تو یہی کہتا ہے کہ آپ بالکل سچے ہیں۔ اور اگر آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے بالکل کہا ہے کہ ہم آپ کی اس بات کو تسلیم کریں گے، ہم مان لیں گے، اور جو لشکر حملہ کرنا چاہتا ہے آپ کی خبر کے مطابق ہم اس سے لڑنے کی تیاری کریں گے۔ لیکن جب ساتھ ہی رسول اللہ علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، آپ نے ان کو بتایا ہے کہ میں صرف اپنی ذات کی حد تک سچ بولنے والا یا امین دیانتدار نہیں ہوں، بلکہ میرے ذریعے سے طے ہوگا کہ تم کس کی عبادت کرو گے اور کس کی نہیں کرو گے۔ میں یہ طے کروں گا کاروبار کیسے ہوگا، سیاست کیسے ہوگی، معاشرت کیسے ہوگی، عبادت کیسے ہوگی، عقیدہ کیا رکھا جائے گا۔ جب رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ یہ سب چیزیں بھی میری طرف سے طے ہوں گی، تو وہی جو کہہ رہے تھے کہ آپ سچے ہیں اور آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں، وہی کھڑے ہو کے کہنے لگے تبا لک یا محمد، کہنے والوں میں آپ کا اپنا سگا چچا ابو لہب ہے، اور وہ کہتا ہے اے محمد نعوذ باللہ تو تباہ ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا یہاں پہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ کو وہ ماننے کے لیے تیار ہیں اور مانتے ہیں، لیکن جب بات آپ کی رسالت کی آتی ہے، آپ کے منصب نبوت کی آتی ہے، اور آپ کی بات زندگی کے ہر شعبے، ہر حصے اور ہر درجے میں ماننے کی آتی ہے، تو اس وقت وہ اعراض کرتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ کی دوسری حیثیت کو تسلیم کرنا یہ انہیں کسی طور پہ قبول نہیں ہے۔ اگر آج مسلمان اس سطح پہ کھڑے ہیں کہ عاشق رسول تو شاید آپ کو 95% سے بھی زیادہ اپنے معاشرے کے اندر مل جائیں، عاشق رسول بڑے مل جائیں گے، رسول اللہ علیہ السلام کے نام پہ مرنا ہو، کسی کو مارنا ہو، شاید اس لیے بھی لوگ تیار ہوں گے، اس کے لیے وہ تحقیق بھی نہیں کریں گے، اس کے لیے وہ فتویٰ بھی کسی سے لینے کے لیے نہیں جائیں گے، خود ہی اپنی عدالت لگائیں گے، خود جج بنیں گے، خود مقدمہ دائر کریں گے، خود فیصلہ کریں گے، مار دو، مر جاؤ، مٹا دو، اس لائن پہ وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ کس لیے؟ کہ رسول اللہ سے عشق بہت ہے، آپ سے پیار بہت ہے، آپ سے محبت بہت ہے، لیکن وہی رسول ان کے کہنے پہ مسجد کے اندر 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے۔
انہی کے کہنے پہ جھوٹ نہیں چھوڑیں گے، انہی کے کہنے پہ چہرہ مرد داڑھی سے نہیں سجائے گا۔ عشق رسول بہت ہے، پیار بہت ہے، لیکن انہی کے کہنے پہ سود نہیں چھوڑیں گے، انہی کے کہنے پہ دھوکہ دینا، فریب دینا، لوگوں کے ساتھ دو نمبریاں کرنا، ملاوٹ کرنا، یہ چیزیں ان کی زندگی سے نہیں جائیں گی۔ ہاں، مرنا ہے، مارنا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرے لگانے ہیں، گلیاں سجانی ہیں، کوئی ایونٹ کرنا ہے، سیلیبریشن کرنی ہے، کچھ منانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، لنگر تقسیم کرنا ہے، کوئی سٹال لگانے، ان سب کاموں کے لیے وہ آپ کو بڑے فرنٹ لائن کے سپاہی نظر آئیں گے۔ لیکن جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دوسری حیثیت ہے کہ آپ رسول ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ نبی ہیں، صحیح اور غلط کا فیصلہ آپ کریں گے، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی آپ سے لی جائے گی، اس کام کے لیے وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ وہاں پہ وہ یا اپنی ذات لے آئیں گے، یا اپنے بڑوں کو لے آئیں گے، یا اپنا معاشرہ لے آئیں گے، یا ہزار مجبوریاں آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ نہیں جی یہ دیکھو اس کا یہ مطلب ہے، وہ مطلب ہے، ہم ایسے ہم ویسے، بڑے بہانے ہیلے وہ تلاش کر لیں گے۔ تو جب تک رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کی بات، آپ کی ایک حیثیت ابن عبداللہ، آپ کی دوسری حیثیت رسول اللہ، جب تک ان دونوں حیثیتوں سے آپ کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور آپ پہ ایمان نہیں رکھا جاتا، اس وقت تک کوئی بھی شخص جناب رسول اللہ علیہ السلام سے محبت و پیار کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیے، جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس حیثیت کو تسلیم کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور اس حیثیت کا تقاضا یہ ہے کہ حتیٰ تکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو تابع نہ کر دے اس چیز کے جو میں لے کر آیا۔ جب تک اپنا سوچ و فکر کا زاویہ میرے تابع نہیں کرو گے اس وقت تک تم مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ اور پھر جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ساتھ جو محبت و پیار رکھتے ہیں، اگر آپ اس کو بھی ایک نظر دیکھیں گے تو دل خود بخود اس چیز کی طرف مائل ہوگا کہ واقعتاً حقیقتاً رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ آپ کی بات کا ادب، احترام، تعظیم اور توقیر میرے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ آپ کے لیے سب کچھ آپ کی امت ہے، تو ہمارے لیے سب کچھ ہمارے نبی ہونے چاہیے۔ جس طرح آپ اپنی امت کے لیے ہمدردی کے، نرمی کے، خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہیں، وہی جذبات ایک امت کے اپنے رسول کے لیے ہونے چاہیے، امت کے ایک فرد کے اپنے نبی کے لیے ہونے چاہیے۔ آپ کے جذبات تو یہ ہوں کہ آپ ایک مسواک کا بوجھ بھی اپنی امت پہ برداشت نہیں کرتے۔ خود فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، مجھے مسواک سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، خود کا عمل یہ ہے، ہر نماز ہر وضو کے ساتھ مسواک کرتے ہیں، گھر جاتے نکلتے اور بستر پہ سونے سے پہلے، صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ مسواک ہے۔ لیکن جب امت کی فرضیت کی بات آئی تو کہا کہ میری امت پہ بوجھ نہ بن جائے، اگر مجھے بوجھ کا خدشہ نہ ہوتا تو یقیناً میں ان کو اس بات کا حکم دے دیتا، بوجھ کا ڈر ہے اس لیے میں ان کو حکم نہیں دے رہا، بہتر ہے لیکن میں حکم نہیں دے رہا۔ رسول اللہ کے جذبات یہ ہیں، آپ کی محبت یہ ہے کہ آپ امت پہ ایک مسواک کا بوجھ برداشت نہیں کرتے۔ اور رسول کے بارے میں، پیغمبر اور نبی کے بارے میں ہمارے کیا جذبات ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام کے جذبات یہ ہیں، اللہ 50 نمازیں فرض کر رہے ہیں اور آپ باری باری جا کے ان کو کم کروا کے 50 کو 5 پہ لے آئے، اور یہ بشارت بھی سنائی
پڑھو گے 5 اللہ اجر 50 کا دے گا۔ پیغمبر کے جذبات یہ ہیں، 50 کو 5 پہ کنورٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ 50 کی اجر کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ یہ جناب رسول اللہ کے اپنی امت کے لیے جذبات و احساسات ہیں۔ امت کے احساس کدھر ہیں؟ ایک رات نصف گزر چکی ہے اور آ کے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اگر میں مشقت نہ سمجھتا تو میں لوگوں کو اس وقت عشاء کی نماز پڑھنے کا حکم دیتا، لیکن چونکہ مشقت ہے اس لیے نماز عشاء کی میں عموماً جلدی پڑھا دیتا ہوں۔ آپ کے جذبات یہ ہیں، آپ خود بھی لوگوں کو جب نماز پڑھا رہے ہیں ہلکی پڑھا رہے ہیں، اپنے اماموں کو بھی یہی حکم دے رہے ہیں، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے فَلْيُخَفِّفْ، تو نماز کو ہلکا کرے، فَإِنَّ فِيهِ الضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ وَالْمَرْأَةِ وَالصِّبْيَانَ وَالْمَرِيضِ۔ جب لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو چھوٹی نماز پڑھاؤ، کیونکہ تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگوں میں کمزور بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، چھوٹے بچے بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی۔ کوئی ایسا بندہ بھی نماز پڑھنے آیا ہوگا جس نے نماز پڑھنے کے بعد کسی کام کے لیے جانا ہے، اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ جب لوگوں کو پڑھائے ہو تو نماز کو ہلکا کرو، چھوٹا کرو۔ آپ نماز کے لمبے ہونے کا بوجھ بھی اپنی امت کے لیے برداشت نہیں کر رہے، یہ آپ کا جذبہ اور احساس ہے اپنی امت کے لیے۔ امت کا کیا جذبہ ہے اپنے رسول کے لیے؟ آپ کی محبت یہ ہے کہ آپ رمضان کی رات ہے، لوگوں کو باجماعت تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں اپنے گھر سے، ایک رات پڑھائی، دوسری رات پڑھائی، تیسری رات پڑھائی، چوتھی رات لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نکلے ہی نہیں، نماز پڑھانے کے لیے آئے ہی نہیں۔ لوگوں کا سوال ہے کہ آپ کیوں نہیں آئے؟ آپ کا جواب یہ ہے، مجھے ڈر ہے کہیں میں روز تمہیں پڑھاؤں اللہ کی طرف سے فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں باجماعت نہیں پڑھا رہا، اپنی اپنی پڑھ لو۔ رسول اللہ علیہ السلام تراویح کی نماز کے فرض ہو جانے کا بوجھ اپنی امت کے لیے برداشت نہیں کرتے، نہیں کر رہے۔ یہ آپ کی محبت اور آپ کا جذبہ ہے اپنی امت کے لیے۔ سوال یہ ہے امت کے افراد کا رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اور آپ کی بات کے لیے کیا جذبہ ہے، کیا احساس ہے؟ وہ رسول اللہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پیغمبر کی محبت تو ان مثالوں سے واضح ہو رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام ہمیں روز واز نہیں کرتے تھے، کبھی کبھی واز کرتے، جب موقع بنتا اس وقت ہم سے بات چیت کرتے، اس لیے کہیں ہم اکتا نہ جائیں۔ رسول اللہ کا جذبہ و احساس یہ ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آسمان پہ اگر بادل آ جاتے، آندیاں چلنے لگتی، رسول اللہ علیہ السلام پریشان ہو جاتے، کبھی گھر سے باہر نکلتے، کبھی گھر کے اندر داخل ہوتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر آتے۔ تو میں نے پوچھ ہی لیا آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو رسول اللہ علیہ السلام اپنی پریشانی کو ان لفظوں میں بیان کرتے، اے عائشہ پہلی امتوں کے اوپر بھی اسی طرح گھٹائیں اور بادل چھاتے، یوں ہی آندیاں اور ہوائیں چلتی، لوگ بڑے خوش ہوتے کہ پتہ نہیں بارش آنے لگی ہے، لیکن وہ ہوائیں، وہ بادل اور وہ آندیاں وہ بارش کی خوشخبری اور نوید لے کے نہیں آتی تھیں، بلکہ ان کے اندر پتھر ہوتے تھے جو لوگوں کے اوپر برس جاتے تھے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ ہوا، یہ آندھی، یہ گھٹا، یہ بادل لوگوں کے لیے اللہ کا عذاب نہ لے کے آ جائے، میں اس لیے پریشان ہوں، اس لیے اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں۔ اور جب تک بارش نہ برسنے لگتی رسول اللہ علیہ السلام کی یہی کیفیت رہتی تھی۔ یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا احساس ہے۔ دوسری طرف دیکھنا یہ ہے کہ امت آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ اور اللہ کے رسول الاسلام دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہم من ولی من امتی من امر امتی شیئا، اے اللہ میری دعا ہے میری امت کا کوئی بھی شخص کسی بھی کام کا ذمہ دار بنے اور فرافق علیہم، پھر ان کے اوپر نرمی کرے، فرفق بھی، اے اللہ تو اس پہ نرمی کرنا جو اپنی رعایا پہ، اپنے ماتحت افراد پہ، اپنے زیر تسلط زیر نگرانی لوگوں پہ نرمی کرے، اے اللہ تو بھی اس پہ نرمی کرنا۔ اور جو کوئی کسی بھی اختیار، عہدے، ذمہ داری کو پانے کے بعد
لوگوں کے اوپر سختی کرے، فشق علیہم، ناجائز پابندیاں لگائے، اپنا روب جمانے کے لیے اپنے ماتحت افراد کو مشکل میں ڈالے، فشدد بھی، رسول اللہ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو بھی اس پہ سختی کر جو میری امت کے لوگوں پہ سختی کرے، تو بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کر جو وہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے والا ہے۔ آپ آسانیاں کرنے والے بھی ہیں اور آسانیوں کی دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر ساعہ اپنی امت کے لیے جذبہ محبت و خیر خواہی آپ کے احساس و جذبات سے روشن اور عیاں ہو رہا ہے۔ اور اگر یہی محبت، یہی پیار، یہی الفت آپ کی امت کی طرف سے آپ کے لیے نہیں ہے تو پھر امت نے اپنے رسول اور پیغمبر کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ اور امت کی طرف سے جو آپ کی محبت اور آپ کے جذبہ خیر خواہی کا جواب ہونا چاہیے وہ ادب و احترام کی صورت میں، اور ادب اور احترام، تعظیم اور توقیر جہاں رسول اللہ کی ذات کی ہے وہیں پہ آپ کی بات، جہاں آپ کی حیثیت کہ آپ ابن عبداللہ ہیں وہیں آپ کی حیثیت کہ آپ رسول اللہ ہیں، اسے تسلیم کرنا امت کی ذمہ داری ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی دونوں حیثیتوں کو تسلیم کیا تھا، اور قرآن نے یہی کہا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب اللہ اور اس کے رسول کسی بھی کام کا فیصلہ کر دیں، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو اس فیصلے کے بعد کسی مومن مرد کے لیے یا عورت کے لیے اس فیصلے کے اندر کسی قسم کا کوئی اب اختیار نہیں رہا، اپنی مرضی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یاد رکھیے جناب رسول اللہ علیہ السلام کے جتنے بھی فرامین ہیں یا آپ کے افعال ہیں، آپ کی تقریرات ہیں، ان سب میں دو قسم کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ کچھ باتیں تو وہ ہیں جو جناب رسول اللہ کے فیصلے ہیں، آپ کے احکام ہیں، جن کو اوامر کہا جاتا ہے، امر سے، جو آپ کے حکم ہیں، جو آپ کے نواہی ہیں، جن سے آپ نے روکا ہے، اس کے اندر کسی مومن مرد یا عورت کے لیے اپنی مرضی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے فرض، واجب یا حرام، ناجائز تو نہیں کہیں، لیکن جناب رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں انہیں اختیار کیا ہے یا انہیں چھوڑا ہے۔ مومن مسلمان مرد اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ جہاں حکم دیا یا روکا اس کی پابندی مرد، عورت، مومن، مومنہ پہ فرض اور واجب ہے، اور جہاں حکم تو نہیں دیا، روکا تو نہیں، لیکن اپنے عمل سے کچھ کر کے دکھا دیا، اپنے عمل سے کسی چیز کو اپنا لیا یا اپنے عمل سے کسی چیز کو چھوڑ دیا، اس کو اپنانا یا چھوڑنا مومن مرد یا عورت پہ فرض اور واجب تو نہیں ہوتا، لیکن کم از کم یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ نے کیا ہے یا جو رسول اللہ نے چھوڑا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ اور اگر آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو آپ کو دونوں طرح کی اطاعت ان کی زندگیوں میں نظر آئے گی، اور دو قسم کے لفظ بھی اللہ نے ان دونوں چیزوں کے لیے استعمال کیے ہیں، جہاں کہا کرو یا کہا رک جاؤ، وہ کرنا یا رک جانا اس کو اطاعت کہتے ہیں، اور قرآن نے اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اور جہاں رکنے کا کہا نہیں، چلنے کا کہا نہیں، صرف اللہ کے رسول نے اپنے عمل سے کسی چیز کو اپنایا یا اپنے عمل سے کسی چیز کو چھوڑا، اس چیز میں رسول اللہ کی بات کو تسلیم کر لینا، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اطاعت اور اتباع کا یہی فرق ہے، دونوں چیزوں کا ہی اللہ حکم دے رہے ہیں قرآن مجید میں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بھی کہا جا رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اتباع کا سبق اور درس بھی ہمیں دیا جا رہا ہے،
اور جناب رسول اللہ علیہ السلام کے جو صحابہ کرام ہیں ان کی زندگیوں میں آپ کو اطاعت بھی نظر آئے گی، اتباع بھی نظر آئے گی، اطاعت بھی کمال درجے کی اور اتباع بھی کمال درجے کی۔ اور جو رسول اللہ علیہ السلام نے کہہ دیا، اگر آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو آپ اس چیز کو بڑی حیرت کے ساتھ پائیں گے کہ ہر موقع پہ، ہر بڑے اور چھوٹے مسئلے میں رسول اللہ علیہ السلام کی وہ اطاعت کرنے والے تھے۔ جہاں آپ کا حکم آ جاتا، کسی بھی بہانے ہیلے کو وہ اپنے آگے رکاوٹ بننے نہیں دیتے تھے۔ ہمارا مزاج تو یہ ہوتا ہے نا، ایک بات ہم نے آج سنی، ہم کہتے ہیں اچھا دیکھتے ہیں، پھر دوبارہ سنی، پھر سے 12 سنی، پھر چوتھی، پانچویں، 10ویں بار، پھر شاید جا کے ہمارا کہیں ذہن بنتا ہے۔ ان کی اطاعت ایسی تھی کہ پہلی دفعہ سنی فوراً اس پہ عمل کیا۔ جناب انس کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں اور گھروں میں لوگ شراب تیار کر کے مٹکوں میں ڈال کے پی رہے تھے، اور اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں خود ایک گھر میں موجود تھا اور مٹکوں سے شراب نکال کے لوگوں کو پلانے والا تھا کہ اچانک سے مدینے کی گلیوں میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے الا وان الخمر قد حرمت، سن لو میں رسول اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ کہتے ہیں شراب مٹکوں میں تھی، برتنوں میں تھی، لوگ کوئی پی رہا تھا، کوئی پینے والا تھا۔ پھر میری آنکھوں نے دیکھا جو ہی رسول اللہ کا یہ اعلان آیا ہے، لوگوں نے اپنے گھروں سے نکل کے مٹکے نکال کے مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی، گرا دی، گلیاں شراب سے بھری پڑی دکھائی دے رہی ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اچھا دیکھتے ہیں، ابھی آج تو حکم ملا ہے، شام کو کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، مشورہ ہوگا، سوچ بچار ہوگی، غور و فکر ہوگا۔ کسی نے نہیں کہا۔ ایک اعلان آیا ہے، رسول اللہ کا منادی ہے، اعلان کرنے والا ہے، اعلان کرتا ہے۔ جس کا برتن بھرا ہوا تھا اس نے وہ گرایا، جس کا پیالہ جام لبالب تھا، ہونٹوں کے قریب تھا، ہاتھ میں تھما ہوا تھا، جیسے ہی اعلان رسول اللہ کا کان میں پڑا فوراً گرا دیا۔ کچھ لوگوں نے تو برتنوں کو توڑ دیا کہ رسول اللہ کا حکم آ گیا ہے، اور کہا ایسا ہی حکم سفر میں ملا تھا، خیبر کی جنگ تھی، لوگ سفر کے تھکے مارے، بھوک سے نڈھال، کھانے پکا رہے ہیں، ہنڈیوں کے اندر گدا اس وقت حلال تھا، حرام نہیں تھا، گوشت ڈلا ہوا ہے، پک رہا ہے، ہنڈیاں ابل رہی ہیں، لوگ انتظار میں ہیں، ہنڈیاں پکے گی، کھانا پکے گا، ہم کھائیں گے۔ اچانک سے رسول اللہ علیہ السلام کا منادی اعلان لے کے آ گیا، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، لوگو اللہ اور اس کا رسول تمہیں منع کرتا ہے کہ تم گھریلو گدوں کا گوشت کھاؤ، آج سے اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے، کوئی اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں ہنڈیوں میں پکا ہوا تھا یا پکنے کے قریب تھا، لوگوں نے ہنڈیاں انڈیل دیں، وہیں پہ گرا دیا۔ کسی نے نہیں کہا چلو آج تو کھانے کی اجازت دے دو، ہم آج کھا لیں، ہمارا سفر ہے، مجبوری ہے، پھر اگلی دفعہ جب پکائیں گے تو پھر یہ نہیں کاٹیں گے، نہیں کھائیں گے، ترک کر دیں گے۔ کسی نے نہیں کہا۔ ادھر سے بات آئی، ادھر سے اپنا لی۔ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانا ہے، آپ کی حیثیت، آپ کی ذات، آپ کی بات دونوں کو احترام دیا ہے، کسی ایک چیز پہ کھڑے نہیں ہوئے۔ مدینے کی گلیاں آپ کو شاید سجاتا ہوا کوئی نظر نہیں آئے گا، آپ کو پوری تاریخ میں ایک مثال نہیں ملے گی کہ کسی نے رسول اللہ علیہ السلام کی پیدائش کے دن تو ثابت ہے نا، سوموار کے دن آپ پیدا ہوئے ہیں، چلو تاریخ میں اس قدر زیادہ اختلاف ہے کہ کسی ایک قول پہ لوگوں کا اکٹھا ہونا محال ہے، ناممکن ہے، لیکن دن تو رسول اللہ نے خود کلیئر کیا، ولدت فی، کہ میں سوموار کو پیدا ہوا۔
پورے مدینے میں سوموار کے دن کوئی سیلیبریشن، کوئی سٹال، کوئی منانا، کوئی چراغاں، کوئی سجاوٹیں، کوئی فضول خرچیاں، یہ چیزیں آپ کو ملیں گی نہیں. لیکن کیا ملے گا آپ کو؟ رسول اللہ کی بات ادھر سے آئی ہے، فوراً اس کو تسلیم کر لیا ہے. صحابہ کہتے ہیں ظہر کی نماز ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھی ہے، 16-17 مہینے ہو گئے ہیں ہم مدینے میں ہجرت کر کے آئے ہیں. مکے میں بھی رسول اللہ علیہ السلام جب تھے تو اپنا رخ بیت اللہ کی طرف بھی کر لیتے، مسجد اقصیٰ کی طرف بھی کر لیتے. لیکن آج ہجرت کر کے مدینے آ گئے ہیں، 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. آج ظہر کی نماز پڑھائی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، اس کی مخالف سمت. ایک بندہ ظہر کی نماز اس نے یہاں پڑھی ہے اور جا رہا ہے ایک مسجد کے پاس سے، تو کیا دیکھتا ہے؟ عصر کی نماز ہو رہی ہے اور لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز جاری ہے، نماز ہو رہی ہے. لوگوں کے نماز پڑھتے ہوئے اس نے اعلان کیا، لوگوں کو کہا اشہد باللہ یا اشہد باللہ، لوگوں میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا مکہ، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کے پیچھے ابھی آج کے دن بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کے تمہیں یہ بات کہتا ہوں. کسی نے نہیں کہا اچھا یہ پڑھ لو نا، یہ تو تم نے شروع کی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر جب اگلی نماز کا وقت آئے گا تو پھر ہم قبلہ بدل لیں گے. کسی نے نہیں کہا. صحابہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کی حالت میں لوگوں نے اپنا قبلہ بدل لیا. حالت نماز میں امام دوسری طرف آ گیا، مقتدی اس کے پیچھے آ گئے. آج بھی وہ مسجد مدینے میں قبلتین کے نام سے معروف ہے. ایک ہی نماز میں 2 قبلے. کس بنیاد پہ؟ وہ رسول اللہ علیہ السلام کی حیثیتوں کو سمجھتے تھے. وہ جہاں محمد ابن عبداللہ کو مانتے تھے وہیں پہ محمد الرسول اللہ کو بھی مانتے تھے. جہاں انہوں نے آپ کی ذات کو سمجھا وہیں آپ کی بات کو بھی تسلیم کیا. اور صرف اس جگہ پہ نہیں جہاں پہ دل مانتا ہے مان لو، جہاں معاشرہ انکار کرے دل نہ مانے، اپنی مرضی کو چھوڑو وہاں پہ انکار کر دو. نہیں، رسول اللہ کی بات کے آگے اپنی بڑی سے بڑی خواہش کی قربانی بھی دینا پڑی ہے تو انہوں نے دی ہے، لیکن رسول اللہ کی بات کو اہمیت دی ہے، آپ کی توقیر کی ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا صحابیہ ہیں، مکے سے ہجرت کر کے آئی ہیں، بعد میں رسول اللہ کی زوجہ ام المومنین بنی ہیں. کہتی ہیں جب ہم مدینے میں آئے تو کچھ عرصے کے بعد میرے خاوند کا انتقال ہو گیا. تو کہتی ہیں میں نے قسم اٹھائی اور کہا لَأَبْكِيَنَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ، خاوند میرا فوت ہو گیا اور میں یہاں پہ ہجرت کر کے مدینے آئی ہوں، تو میں اپنے خاوند کی وفات پہ ایسا نوحہ کروں گی، ایسا رونا روں گی کہ میرے رونے کا بعد ازاں تذکرہ کیا جائے گا، لوگوں میں میرے نوحے کو یاد کیا جائے گا. اور کہتی ہیں اس کے لیے میں نے دوسرے علاقے سے ایک خاتون کا بھی ارینج کر لیا، اس کو بھی بلا لیا، اس کے ساتھ بھی رابطہ ہو گیا کہ وہ بھی میرے ساتھ مل کے روئے گی. تو کہتے ہیں خاوند کی میت گھر میں تھی، اچانک سے رسول اللہ علیہ السلام تشریف لے آئے، اور جب میرا ارادہ سنا کہ میں اپنے خاوند پہ رونا چاہتی ہوں، نوحہ کرنا چاہتی ہوں، اور آواز کے ساتھ رونا، بالوں کو نوچنا، عجیب عجیب جملے زبان سے ادا کرنا اور رونا، تو رسول اللہ مجھے کہنے لگے اتریدین ان تدخل الشیطان بیتا اخرج اللہ منہ، اے ام سلمہ کیا تو رو کے ایسا رونا جو اللہ نے ناجائز رکھا ہے؟ کسی کے مرنے پہ فطری طور پہ انسان کا دل پریشان ہوتا ہے، مغموم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اللہ اس سے روکتا نہیں ہے. آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا، دل کا غم سے بھر جانا، یہ انسان کا ایک فطری رجحان ہے، فطری تقاضا ہے. لیکن زبان سے آوازیں نکالنا، گریبانوں کو چاک کرنا،
بالوں کو نوچنا، چہروں رخساروں کو پیٹنا، زبان سے عجیب جاہلیت کے جملے کہنا، اس کو نوحہ کہتے ہیں۔ نوحے کی اجازت اسلام نے نہیں دی۔ سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں میں نوحہ کرنا چاہتی تھی، رسول اللہ نے مجھے کہا اے ام سلمہ کیا تو نوحہ کر کے اس گھر کے اندر شیطان کو داخل کرنا چاہتی ہے؟ جس گھر سے اللہ نے شیطان کو بھگا دیا ہے، نکال دیا ہے، یہاں سے اللہ نے شیطان کو در بدر کر دیا ہے، تو رو کے نوحہ کر کے چیخو پکار کر کے شیطان کو دوبارہ اندر لانا چاہتی ہے؟ کہتی ہیں جیسے ہی میں نے جناب رسول اللہ علیہ السلام کی یہ بات سنی میں نے فوراً اپنے ارادے کو ترک کر دیا۔ چاہتی تو یہ تھی کہ نوحہ کروں، لیکن اب چونکہ رسول اللہ نے منع کر دیا، فوراً میں نے آپ کا حکم سن کے اپنے ارادے کو تبدیل کر لیا۔ اطاعت یہ ہے جس میں اپنی خواہش کی قربانی ہوتی ہے، جس میں فوراً پیغمبر کے حکم کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور ایک صحابی ہیں معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں میں نے ایک شخص کے ساتھ اپنی بہن کا نکاح کیا، تھوڑا کچھ عرصہ گزرا، اس کو کوئی بات بری لگی، اس نے میری بہن کو طلاق دے دی۔ عدت گزر گئی، نکاح ختم ہو گیا، اب وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ ایک طلاق کے بعد دوسری کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اگر عدت گزر گئی ہو، تیسری کے بعد نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے طلاق اس نے ایک دی تھی، عدت گزر گئی، اب وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا تھا، اس نے پھر نکاح کا پیغام بھیجا۔ میں نے اس کو کہا لا واللہ لا نعود الیک ابدا، پہلے میری بہن کو طلاق دی، اب دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہو؟ قسم اللہ کی دوبارہ میں اپنی بہن کا نکاح تم سے کبھی بھی نہیں کروں گا، بھاگ جاؤ، اب رشتہ نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کہہ دی رسول اللہ پہ اللہ کا قرآن اتر آیا اور آپ آیت پڑھ کے سنانے لگے۔ اور آیت کیا ہے؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ رسول اللہ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں اے ایمان والو، اگر تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے اور طلاق کے بعد بیویاں عدت پوری کر کے نکاح سے فارغ ہو گئی ہیں، اب اگر پھر بعد ازاں وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہیں، یہ شوہر ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ جب وہ دونوں نئے نکاح پہ راضی ہیں، تم تیسرے کون ہوتے ہو ان کو نکاح سے روکنے والے؟ ان کے درمیان تم فساد کروانے والے، رکاوٹیں ڈالنے والے، تم کون ہوتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، میں نے فوراً اپنا ارادہ بدل لیا۔ میں نے کہا یہ آیت اللہ نے میرے بارے میں اتاری ہے، فوراً ارادہ بدل لیا، قسم کا کفارہ دیا اور اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دیا۔ خواہش یہ نہیں تھی، چاہت یہ نہیں تھی، ارادہ یہ نہیں تھا، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، پیغمبر نے آیت پڑھ کے سنائی، میں نے اپنی خواہش کو قربان کیا، اپنے ارادے کو بدل دیا، کیونکہ میں محمد ابن عبداللہ کو بھی مانتا تھا اور محمد الرسول اللہ کو بھی مانتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ابن عبداللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن جناب کی رسالت، آپ کے منصب نبوت کو ماننے والے اور اس کو تسلیم کرنے والے بڑے کم ہیں۔ لیکن صحابہ جناب رسول اللہ علیہ السلام کی دونوں حیثیتوں کو مان رہے ہیں۔ آپ مسجد نبوی سے باہر نکلے ہیں، دیکھا کہ عورتیں بھی رستے کے درمیان میں ہیں، مرد بھی رستے کے درمیان میں چل رہے ہیں، دونوں کو چلنے میں دقت اور تکلیف ہو رہی ہے۔ حکم دیا عورتوں تم راستے کے سائڈ جوانب اطراف میں چلو اور مرد درمیان میں چلیں۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد عورتیں سائڈوں پہ یوں چلتی تھیں کہ ان کے کپڑے دیواروں کے ساتھ گھسٹ جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ جناب کو ابن عبداللہ بھی مانتے تھے، وہ آپ کو رسول اللہ بھی مانتے تھے۔ جہاں پہ آپ کی ذات کا احترام تھا وہیں پہ آپ کی بات کا بھی احترام تھا، جہاں آپ کی ذات کی تعظیم کی ہے، توقیر کی ہے، وہیں آپ کی بات کو بھی عزت دی ہے۔ اور یہ تو وہ تھا نا جہاں حکم دے دیا، جہاں کہہ دیا ایسے کرو ایسے نہ کرو، یہ تو وہ تھا جہاں رسول اللہ علیہ السلام نے حکم نہیں بھی دیا، جہاں سے روکا نہیں بھی، لیکن آپ کا اپنا عمل، آپ کی اپنی پسند یہ تھی کہ آپ یوں کریں۔ صحابہ وہ بھی تلاش کرتے تھے رسول اللہ کی پسند کیا ہے۔ ہمارا تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے نا، فرض ہے کہ واجب ہے، سنت ہے کہ فرض ہے، کیونکہ ہم رستہ نکالتے ہیں، اگر فرض ہوگا تو سوچیں گے، نہیں ہوگا تو چھوڑو ابھی اسے،
یہ کوئی رسول اللہ سے محبت نہیں ہے۔ صحابہ کی محبت یہ ہے کہ جہاں تو اطاعت ہے وہاں نہ کوئی آگے ہے نہ پیچھے ہے، اور جہاں اطاعت کا حکم نہیں ہے، اتباع کی بات ہے، وہاں بھی وہ رسول اللہ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ جناب انس کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک دعوت اٹینڈ کی ہے، ایک درزی تھا، اس نے پیغمبر کو گھر بلایا ہے کھانے کے لیے، اور اس نے پکایا کیا ہے؟ گوشت شوربے والا، اس کے اندر کدو ڈالا ہے، کدو، گھیا کدو۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول اسلام کے ساتھ میں نے کھانا کھایا ہے، اور آپ پورے برتن میں جہاں جہاں کدو تھا اسے تلاش کر کر کے کھا رہے تھے، تناول کر رہے تھے۔ وہ دن گیا، آج کا دن آیا۔ ہمیشہ سے انس کو کدو سے محبت رہی ہے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ کو کدو پسند تھا۔ کدو کھانا، کدو پسند کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ضروری ہے، لیکن کہتے ہیں چونکہ میں نے جناب رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا ہے، آپ کدو سے محبت کرتے ہیں، مجھے بھی کدو سے محبت ہو گئی۔ شاگرد سمامہ بن عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے انس کو ہمیشہ دیکھا، جب بھی کسی نے تحفہ دیا خوشبو کا کبھی رد نہیں کیا، خوشبو اچھی لگی پھر بھی لے لی، نہیں اچھی لگی پھر بھی لے لی۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا استاذ گرامی آپ ہمیشہ خوشبو کا تحفہ لے لیتے ہیں، کبھی رد نہیں کرتے؟ تو استاد جی کا جواب یہ تھا جناب انس ابن مالک کا، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، کان رسول اللہ لا يرد الطیبہ، اللہ کے رسول کے پاس جب بھی خوشبو کا تحفہ لایا گیا آپ نے کبھی رد نہیں کیا۔ جب سے میں نے آپ کے یہ عمل کو دیکھا ہے تب سے میں نے بھی اس عمل کو اپنا لیا ہے۔ یہ فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا، ضروری نہیں تھا، لیکن محبوب کے ہر عمل کو اپنایا ہے۔ کس لیے؟ آپ کی حیثیت ابن عبداللہ کو بھی مانا اور رسول اللہ کو بھی مانا۔ اور صحابہ کرام کو دیکھ لیں، جناب علی کے بارے میں آتا ہے، سواری پہ سوار ہوئے، رکاب میں پاؤں رکھا، بسم اللہ پڑھی، اوپر بیٹھے، الحمدللہ پڑھا، دعا پڑھی سواری پہ بیٹھنے کی، اور مسکرانے لگے، پھر چل دیے۔ دیکھنے والے نے پوچھا آپ نے رکاب میں پاؤں رکھا، بسم اللہ پڑھی، مانا سنت ہے، آپ سوار ہوئے، الحمدللہ کہا، سنت ہے، آپ نے سواری کی دعا پڑھی، سنت ہے، لیکن آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ کو ایسے ہی دیکھا تھا، آپ یوں ہی بیٹھے تھے، سوار ہوئے تھے، دعا پڑھی تھی، پھر آپ بھی مسکرائے تھے، علی بھی اس لیے مسکرایا ہے۔ مسکرانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن رسول اللہ کی چونکہ ایک دفعہ کی سنت جناب علی نے دیکھی ہے، زندگی بھر کے لیے اپنا لیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کو دیکھ لیں، نماز پڑھ رہے ہیں، گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، شاگرد پوچھتا ہے آپ اس طرح نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا ایک دفعہ رسول اللہ کو دیکھا تھا یوں نماز پڑھتے ہوئے۔ شاگرد کہتا ہے میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھا، رستے میں چل رہے تھے، اچانک سے جناب عبداللہ رستے سے نیچے اتر گئے، سائیڈ سے ہو کے دوبارہ واپس آ گئے۔ میں نے کہا آپ کدھر گئے؟ پھر رستے سے اترے، پھر رستے پہ چڑھ گئے، وجہ کیا ہے؟ کہا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، رسول اللہ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاگرد کہتا ہے میں نے آپ کے ساتھ حج کیا، عبداللہ ابن عمر کے ساتھ، 9 تاریخ کو عرفات کا میدان، وہاں پہ قیام، سارا دن گزر گیا۔ جب رات شام پڑنے لگی تو پھر ہم مزدلفہ کی طرف چلنے لگے، تو اچانک سے دیکھا رستے میں ایک تنگ رستہ آیا، جگہ آئی، جناب عبداللہ وہاں سے گزر رہے ہیں، اچانک سے رک گئے، سواری روکی، ساتھی رک گئے، نیچے اترے، قضائے حاجت کی، ٹھہرے، پھر آئے، سواری پہ بیٹھے، چلنے لگے۔ تو شاگرد کہتا ہے میرے دل میں یہ تھا کہ آپ یہاں نماز پڑھیں گے، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہا نہیں یہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کہا رکے کیوں؟ کہا بس رسول اللہ کو یہاں رکتے ہوئے دیکھا تھا، آپ نے یوں ہی سواری کو روکا تھا، آپ رکے تھے، قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، پھر آ کے چل دیے، بس پیغمبر کو دیکھا اسی لیے میں نے بھی یہ عمل کیا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کو وہ رسول مانتے تھے، اس لیے آپ کے ایک ایک عمل، ایک ایک ادا کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ کیسا اور کیسی ہے، اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگاتے ہیں۔ شاگرد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا صحابی رسول زید بن خالد الجہنی کو، جنہوں نے اللہ کے رسول سے مسواک کی فضیلت سن رکھی ہے، آپ کو دیکھا ہے مسواک کرتے ہوئے۔ اب مسواک فرض تو نہیں ہے، لیکن صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا ہے رسول اللہ کو۔ شاگرد کہتا ہے کہ ہمیشہ جناب زید ابن خالد الجہنی
ہم نے دیکھا ہر مجلس میں کان کی جگہ جہاں پہ قلم رکھتے ہیں عموماً کاتب، وہاں پہ آپ کے مسواک ہوا کرتی تھی۔ جب بھی اٹھتے نماز کے لیے، جب بھی اٹھتے وضو کے لیے، آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ لوگ آپ سے پوچھتے تو آپ کہا کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، آپ نے مسواک کی ہے اس لیے میں اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں رسول اللہ علیہ السلام کے ادب سے معمور ہیں، بھرپور ہیں، اور آپ کا ادب صرف آپ کی ذات تک محدود نہیں ہے، آپ کی بات میں بھی ہے، کیونکہ آپ کی شخصیت کے دو پہلو ہیں، ایک آپ ابن عبداللہ ہیں اور ایک آپ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ دونوں حیثیتوں کو تسلیم کر کے آپ کی ذات، آپ کی بات، آپ کا قول، آپ کا فعل اپنی زندگی میں اتارنا، یہ ایک امتی کا فرض ہے، یہ ایک امتی پہ پیغمبر کا حق ہے جسے اس نے اپنی زندگی میں ادا کرنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔